جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ قرآن شریف کے بہت سارے ناموں کا ہم سن رہے ہیں۔ ایک نام ہے علم۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کے ناموں میں ایک نام ہے عجب۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنہوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہ نصیبین کے جن تھے اور 9 تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سن کر یہ جن مسلمان ہو گئے، اور اپنی سرکشی کے باوجود قرآن کی تلاوت نے ان کو متاثر کیا۔ تو قرآن کی عجیب تاثیر۔ قرآن کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے تذکرہ، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی قرآن عظیم پڑھے پڑھائے اور قرآن کے عالم و عامل ہیں۔ عامل مینز عمل کرنے والے۔ قرآن حکیم سارے عالم کا ہادی ہے، یعنی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن حکیم مسلمانوں کو اچھے اعمال کی ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے، قرآن عظیم کے، قرآن مبین کے ناموں میں ایک مبارک نام ہے تذکرہ، کیونکہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت کرتا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ، یہ بھی ایک نام ہے قرآن کا۔ شان بہت ہے قرآن کی تو نام بھی بہت ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جب اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہونے کو کار، تو بے شک اس نے مضبوط گرے تھامی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔ قرآن کریم کا ایک نام ہے عدل۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں یہ نام بیان کیا گیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ امر، یہ بھی قرآن پاک کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ سورہ طلاق کے آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد ہوا، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا۔ قرآن شریف کے بہت سارے ناموں کا ہم سن رہے ہیں۔ قرآن پاک کو قرآن کریم بھی کہتے ہیں، قرآن عظیم بھی کہتے ہیں، قرآن مبین بھی کہتے ہیں، قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں۔ ایک نام ہے مجید۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں یہ ذکر ہوا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ مجید قرآن کا نام بزرگی، شرف، اس کا شرف بہت ہے، اس کی بزرگی بہت ہے، اس لیے قرآن کا نام مجید بھی ہے۔ قرآن کے ناموں میں ایک نام بلاغ بھی ہے۔ یہ نام کہاں ذکر ہوا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں، هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ
انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ قرآن کریم سارے کا سارا تبلیغ لے کر آیا، نیکی کی دعوت لے کر آیا۔ قرآن کریم سارے لوگوں کے لیے آیا، کسی وقت کے لیے خاص نہیں ہے۔ قرآن کسی جگہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کی نبوت بھی سب کے لیے عام ہے۔ قرآن کریم کی آیات اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے منہ موڑ کر دوسرے دلائل سے توحید ماننا بخشش کے لیے کافی نہیں۔ قرآن کریم سب کو ڈراتا ہے، مگر نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ نصیب والا۔ قرآن کریم کا نام قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ قرآن مبین کا نام قرآن اس لیے ہے کہ یہ پڑھا ہوا اترا، اور کتاب اس لیے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن کے مبارک اسما میں صحف بھی ہے، مکرم بھی ہے، مرفوع بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 13 اور 14 ارشاد ہوتا ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ ترجمہ کنز ایمان، ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے۔ فرشتے قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے صحیفوں میں نقل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید جس کاغذ پر لکھا جائے وہ کاغذ عزت والا۔ قرآن مجید فرقان حمید جس قلم سے لکھا جائے وہ قلم عزت والا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے اونچا رکھا جائے، جب کتابیں مختلف رکھی جائیں سب سے اونچا قرآن مجید ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو بے غسلہ یا بے وضو آدمی ٹچ نہ کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے سب متقی ہیں، سب کے سب پرہیزگار ہیں۔ کیوں؟ کہ سب کے سب قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کاغذ جن پہ قرآن نقش ہوتا ہے وہ عزت والا، وہ زبان جو قرآن کی تلاوت کرے وہ عزت والی، جو کان قرآن کی تلاوت سنے وہ عزت والے، وہ دماغ جو قرآن کے معنی پر غور کرے وہ عزت والے، وہ عقل مومن عزت والی جو قرآن کے اسرار پر غور کرے۔ صوفیہ کے دل جذبہ قرآن سے معمور تو وہ بھی عزت والے۔ اللہ والوں کے سینے بھی عزت والے، کیونکہ وہ اسرار قرآن کے گنجینے ہیں، خزانے ہیں۔ تو قرآن کریم کے کاغذ کا ادب ہے، اس کی جلد کا ادب ہے، اس کے غلاف کا ادب ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے سینوں کا بھی ادب ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے قبور بھی معظم و محترم ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔